صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائماً ابداً ابدا۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات اللہ کے مقدس ولی حضور شعیب الاولیاء کے در پہ ہم نے گزاری ہے۔ ہندوستان کے مشاہیر علماء کرام شورائے اسلام کو آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا اور بہت سارے لوگ رات کے اس حصے میں باقی بھی رہ گئے۔ اس میں نہ ہی نقیب جلسہ کا قصور ہے اور نہ ہی اراکین جلسہ کا قصور ہے۔ سارے لوگ فیض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے اس جلسہ محبت میں حاضر ہیں۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید وحید الزما صاحب قبلہ کی محبتیں، ان کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر پورے بھارت سے علماء کرام شورائے اسلام اور آپ حضرات اس جلسہ محبت میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ آج کے اس جلسے کی صدارت یادگار اسلاف منبع اخلاص داماد حضور معمار ملت حضرت علامہ و مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ غوثی فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ الحمدللہ سماج میں عزت ہر شخص کو چاہیے، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو عالم ہو جاہل ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو جج ہو۔ جسے عزت نہیں ملتی پھر وہ سماج میں اس جگہ پہ نہیں جاتا جہاں اسے عزت نہیں ملتی۔ لیکن آپ چاہ کر بھی زبردستی کسی سے عزت کرا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کسی کی عزت کو چاہ کر گرا سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن عزت کی ایک راہ ہے۔ سماج میں آپ چاہتے ہیں کہ عزت ملے وقار ملے، آپ کا رسپیکٹ ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تو قرآن کہتا ہے اوت العلم درجات، جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا۔ ہر انسان سماج میں اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق، انجینئر اپنے علم کے مطابق، پروفیسر اپنے علم کے مطابق، حفاظ کرام اپنے علم کے مطابق، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اپنے علم کے مطابق۔ مگر دنیا میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر انجینئر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، انجینئر پروفیسر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، پروفیسر سائنٹسٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ ہر شخص اپنے محکمے میں عزت پا رہا ہے، مگر قوم کا کوئی شہزادہ جب سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے، سینے میں قرآن کا علم محفوظ کرتا ہے، اور جب اپنی بستی کی جانب لوٹتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پوری قوم چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، رائٹر ہو، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے مہان شخص ہیں، آپ نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں،
مگر ایک حافظ قرآن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک عالم دین کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے مسائل علماء کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نہیں سمجھو گے، تم یہ سمجھو میں ڈاکٹر ہوں، سماج میں میری عزت ہے، لوگ سائنٹسٹ ہیں، سماج میں ان کی عزت ہے، مگر علماء کرام، حفاظ کرام، اولیاء کرام کا اپنا رتبہ اور مقام ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ یاد رکھنا دنیا میں جتنے لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے ہیں، ہم دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر بنے ہیں، اور جو عالم بنا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کو پڑھ کر عالم بنا ہے۔ جو حافظ بنا ہے وہ قرآن عظیم کو پڑھ کر حافظ بنا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا میں کوئی علم والا عالم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ سید وحید الزمان صاحب کو جانتے ہیں، ان کی خانقاہ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں انہیں بھی جانتا ہوں، ان کی خانقاہ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا وہ عالم ہے؟ میں نے کہا یاد رکھیے، پیر ہونے کے لیے عالم کا ہونا شرط نہیں، مگر اتنا علم کا ہونا شرط ہے کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے، ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے کیا میں نے انہیں بتایا کہ ان کے والد گرامی حضور شعیب الاولیاء نے پورے بھارت میں جگہ جگہ، بنگال ہو، اڑیسہ ہو، مالدہ ہو، کشن گنج ہو، ان سارے علاقوں میں لوگ ایک مکتب صحیح سے قائم نہیں کر پاتے، انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس قائم کیے ہیں، جہاں سے بچے کل بھی حافظ قرآن عالم دین بن کر نکلتے تھے اور آج بھی حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ سید صاحب قبلہ خود ایک پڑھے لکھے باوقار ہے نا، زینیو سے پڑھے ہوئے بہترین وکیل ہے۔ سماج کو، اس سماج کو ایک اچھے سماج کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے ایک اچھے عالم کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے حافظ کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے وکیل کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ ویسے ہی اس سماج کی حفاظت کے لیے آج اچھے IPS افسران کی بھی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے خانقاہیں اپنی قدم کو آگے بڑھائیں، مسلمان اپنی فکر کو دوبالا کریں، اور ہم اپنے رسم و رواج کو بدلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری رات کا جلسہ خانقاہوں میں ہو، میں یہ بھی کہتا ہوں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہو، پوری بیداری کے ساتھ ہو، ہر مرید کو یہ پیغام پہنچے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ والے جہاں جاتے تھے تعلیم کی بات کرتے تھے، شکشا کی بات کرتے تھے، ایجوکیشن کی بات کرتے تھے۔ تنہا مخدوم سمنا کے والد گرامی نے سمنا کی سرزمین پر 1000 مدارس اپنی حکومت میں بنوائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور حافظ ملت نے ادارے کا قیام کیا، حضور مجاہد ملت نے ادارے کا قیام کیا، اعلیٰ حضرت نے ادارے کا قیام کیا۔ جگہ جگہ پہ علماء کرام ادارے کیوں کھولتے رہے؟ تاکہ یہ قوم کے بچے پڑھتے رہے۔ انہوں نے یہی نہیں کیا، کہا سنو ان لوگوں کی مہربانیاں تو یہ ہے میاں کہ ان علماء کرام نے، ان حفاظ کرام نے، ان اولیاء کاملین نے شروع سے اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے تم پیسہ دو پھر بھی پڑھائیں گے، تم پیسہ نہ دو پھر بھی پڑھائیں گے، تم خرچ نہ دو تو اپنا پیسہ لگا دیں گے، تم نہیں دو تو بھیک مانگ کر اور چندہ کر کے لا کر پڑھائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں عالموں نے کیا کیا ہے، مولانا نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کتنے لوگ عالموں کے علاوہ ہیں جنہوں نے فری میں بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہو، انجینئر بنایا ہو، پروفیسر بنایا ہو۔ آپ تعجب کریں گے، ایک ڈاکٹر ایسا لا کر دکھائیے، ایک انجینئر پروفیسر لا کر ایسا دکھائیے، مگر کرم ہے ان اولیاء کرام کا، کرم ہے ان حفاظ کرام کا،
کرم ہے ان علماء کرام کا جنہوں نے بھیک مانگ کر ہر سال قوم کے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو فری میں حافظ قرآن بنا کر اس قوم کو دیا. ماشاءاللہ وہ علماء کرام جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی انہیں عالم کس نے بنایا ہے؟ آپ ذرا تعجب کریں اور سوچیں اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو ہمیں غسل کا طریقہ کون بتاتا؟ اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو ہمیں وضو کرنے کا سلیقہ کون بتاتا؟ اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو بتاؤ قوم کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ کیسے اڑنا ہے یہ کون بتاتا؟ آج تو میں کہتا بھی ہوں آپ ایمانداری کی بات یہی ہے آج مزاروں پر چادریں پڑھی ہیں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے. کیا اس کے لیے خانقاہیں ذمہ دار ہے؟ نہیں، خانقاہوں نے تو ادارے قائم کیے. ہم نے صرف مزاروں پر جا کر چادریں چڑھائی اور ہم نے ان کے اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کی. ہم بھول گئے ہم کیسے صاحب یاد کریں. آج ہم لوگوں نے جو عرس کی تقریب کو صرف میلے ٹھیلے اور جھمیلے کا نقشہ بنا دیا. جہاں میلہ نہیں وہاں لوگ نظر نہیں آتے، جہاں جھمیلہ نہیں وہاں لوگ نظر نہیں آتے. لیکن الحمدللہ آپ کبھی بریلی شریف چل کر کے دیکھیں، آپ کبھی حضور صدر الشریعہ کے عرس میں چل کر دیکھیں، آپ کبھی حضور حافظ ملت کے عرس میں چل کر کے دیکھیں. بریلی شریف میں 18 لاکھ کا انسان مجمع تھا کم و بیش، مگر آپ دکھا دیں ایک عورت وہاں پہ مزار پہ نظر آ رہی ہو. حضور حافظ ملت کے عرس میں چلے. میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اعلان یہ کیا جاتا ہے، بتایا